نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ مجھے ان آیات سے متعلق ضروری مضمون کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور ارشادات تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اندر اللہ جل شانہ اخلاص پیدا فرما دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہر طرف یہ واویلا ہے، شور ہے، ہر طرف چیخ و پکار ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی، مہنگائی کی وجہ سے غریب بالکل زمین کے ساتھ مل کر رہ گیا، امیر لوگوں کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، بس صرف یہ شور ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سب کو معلوم ہے کہ کوئی بیماری آ جائے یا کوئی مصیبت نازل ہو یا کوئی حادثہ ہو جائے، اس حادثے کے تذکرے کرنے کی وجہ سے وہ حادثہ ختم نہیں ہوتا۔ مصیبت کا نام لینے سے مصیبت ختم نہیں ہو جاتی۔ کسی کو بھوک لگی ہے اور وہ چیخم دھاڑ مچائے بھوک بھوک بھوک، کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ کسی کو بھی پیاس لگے تو اس کی پیاس اس وقت تک بجھ نہیں سکتی جب تک پانی نہ پیے۔ صرف پیاس کا نعرہ لگانے سے اور لوگوں کے سامنے شور مچانے سے کبھی بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ اگر ہم شور مچائیں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، احتجاج کریں، ہڑتال کریں، مہنگائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضروری ہے، پیاس مٹانے کے لیے پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے مہنگائی کو ختم کرنے کے اسباب کیا ہے ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ مہنگائی ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے؟ مہنگائی کا عذاب کیوں آیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے تو اعلان کر دیا کہ دنیا کے اندر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، کائنات میں کوئی حرکت ہو نہیں سکتی
مگر اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو ایسا ہوگا، اور اللہ کی مشیت نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ جب یہ ایمان ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ویسے تو ہمیں ہر صورت میں سوچنا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، یہ مہنگائی لے کر آنے والا کون ہے؟ یہ مہنگائی کون لے کر آیا ہے؟ اس مہنگائی کا اصل سبب کون ہے؟ یقیناً آپ سمجھیں گے کہ اس مہنگائی کا سبب مسبب الاسباب ہے، علت العلل ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر مہنگائی مسلط کی۔ کیوں مسلط کی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کیوں مسلط کی ہے؟ اگر یہ عذاب ہے تو ہمارے اوپر یہ عذاب کیوں آیا؟ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری نظریں صرف سامنے کی چیز کو دیکھتی ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جو پسماندہ ہے، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے حکمران اللے تللے کر رہے ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جس کے حکمرانوں کو اپنی رعیت اور قوم کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں کے سیاستدانوں کو صرف اور صرف اپنی ذات کی پڑی ہے، قوم اور عوام کے سلسلے میں سوچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم صرف اتنی بات کو دیکھتے ہیں۔ ہم حکمرانوں کو کوستے ہیں کہ ان کی بد انتظامی کی وجہ سے، ان کے تماشوں کی وجہ سے، ان کے اللوں تللوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ ہم یہ بات تو دیکھتے ہیں اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا، لیکن یہ حکمران بھی تو مخلوق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں اور سچے ہیں یقیناً، ان اللہ هو المسعر، قیمتیں مقرر کرنے والا اللہ ہے، هو القابض الباسط، وہی تنگی کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے۔ ہماری نظر ان حکمرانوں سے آگے اللہ کی طرف کیوں نہیں گئی؟ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے تمام مصیبتوں اور تمام حادثات، تمام آزمائشوں کا منبع ہم اپنے قریب کی طبعی چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ زلزلہ کیوں آیا؟ فلاں جگہ زمین کی حرکت ہوئی ہے اس وجہ سے۔ اور بھئی فلاں جگہ حرکت کیوں ہوئی ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے، جبکہ ضرورت ہے اس کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، آج ہمارے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ کیوں آخر؟ اللہ جل شانہ نے فرما دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تمہارے یہ اعمال ہیں، تمہارے کرتوت ہیں، جن کی وجہ سے خشکی اور تری، سمندر میں اور خشکی میں ہر جگہ فساد برپا ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہاری شامت اعمال کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ تم نے ایسا عمل کیا جس کے رد عمل کے طور پر یہ ہوا۔ اور یہ دنیا جہاں دار العمل ہے، اس کا اللہ جل شانہ کچھ رد عمل بھی دکھا دیتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ تم جو کچھ کرو گے، مرچ بو گے تو مرچ حاصل کرو گے نا، گندم بو گے تو گندم نکالو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کانٹا تم بو دو اور وہاں سے تم آم نکالنے کی کوشش کرو۔ تمہارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے یہ مہنگائی مسلط ہوئی۔ اللہ کو ہم پکڑتے نہیں۔ اللہ نے برکت کے کچھ اسباب رکھے ہیں، ان اسباب کی طرف ہم جاتے نہیں۔ اللہ نے برکت کا ایک بہت بڑا سبب یہ رکھا ہے کہ گناہوں سے بچو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچایا،
اپنے پڑوسیوں کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، اپنے علاقے کے اندر گناہ ہونے نہیں دیا اور اس کی کوشش کی، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہودی نصرانی یہ لوگ اگر اپنے اوپر توریت کو قائم کر لیں، انجیل کو قائم کر لیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں گے، نیچے سے بھی کھائیں گے، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے جو ابھی مان کر نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ اگر ایمان لے آئیں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں تو ہم ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیں گے، آسمانوں کی برکت بھی کھول دیں گے، زمین کی برکت بھی کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم نے برکت کا جو ذریعہ ہے اس کو بن کر کے رکھا ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری پرورش کی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، آنکھیں دی، کان دیے، ہر قسم کی قوت عطا کی، کمانے کی طاقت دی، ہل چلانے کی طاقت دی، تجارت کی طاقت دی، یہ ساری قوتیں عطا فرمائی، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ پیروں کو باندھ دیا۔ ہم نے اپنے ہاتھ پیروں کو نہ صرف یہ کہ باندھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برکت کے دروازے جس سے بند ہوں ایسے کام کرنے شروع کر دیے، اور وہ کام کیا ہے؟ گناہ کرنے شروع کر دیے۔ فحاشی اور عریانی ہمارا وتیرہ اور طریقہ بن گیا۔ ہر وقت فحاشی اور عریانی کے بارے میں سوچتے ہیں، ذہن میں صرف یہی ہے۔ ہر وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کی نافرمانی ہو۔ ہم معاشرتی اعتبار سے انتہائی کمزور کہ کسی کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے۔ باپ ہے، اولاد کا حق ادا نہیں کرتا، اولاد ہے، باپ کا حق ادا نہیں کرتی، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہر شخص حقوق کو روک رہا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ نافرمانی ہے یہ۔ اللہ تو کہتا ہے گناہوں سے بچو، حقوق ادا کرو تو تمہارے لیے راستے کھلیں گے۔ برکت کا ایک بہت بڑا سبب گناہوں سے بچنا ہے۔ میرے دوستو، مہنگائی کا رونا نہ روئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا ہے، کہ تم متوجہ ہوتے ہو یا نہیں اللہ کی طرف، اور گناہوں سے توبہ کرتے ہو یا نہیں۔ برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا جس کو کہتے ہیں، رشتوں کا خیال کرنا، رشتوں کی دیکھ بھال کرنا۔ ماموں، چچا، خالہ، تایا، یہ جتنے بھی رشتے اللہ نے بنائے ہیں، بھائی بہن، یہ جتنے بھی رشتے بنائے ہیں، یہ رشتے ایسے ہی نہیں بنا دیے اللہ نے، ان کے حقوق رکھے ہیں۔ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اپنی بہن کے پاس جا تو سکتے ہو، تم بہن کو جا کر سلام کر سکتے ہو، بہن کو جا کر دعا دے سکتے ہو، بہن سے اس کے حال احوال پوچھ سکتے ہو، وہ اگر کسی مصیبت میں ہے تسلی کے 2 بول کہہ سکتے ہو۔ آج ہم نے بھائی بہن کے درمیان انقطاع کر لیا، بھائی بہن کے پاس نہیں جاتا اور بہن بھائی کے پاس نہیں آتی۔ برکت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من احب یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثرہ، جس شخص کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ اس کے رزق میں وسعت کر دے، خوشحالی اسے عطا فرما دے، اور اس کی عمر میں برکت دے،
زندگی میں برکت دے، اس کے کارناموں کو بڑھا دے۔ فرمایا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتوں کا خیال کرے۔ بہن سے تمہارا بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ ختم کرو۔ اگر بائیکاٹ رکھو گے اللہ تمہارے رزق کے اوپر پابندی لگا دے گا، تمہاری عمر گھٹ جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے رزق کا ایک بہت بڑا دروازہ بند کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا والے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، فیکٹری کا یقیناً ایک مالک ہے اور اس کے شرکاء ہیں، ڈائریکٹران ہیں، اس فیکٹری کے اندر مینیجر ہیں، اس فیکٹری کے اندر دوسرے آفیسرز ہیں۔ مالک سے لے کر مینیجنگ ڈائریکٹر سے لے کر کوئی بھی فرد آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا اللہ ہے۔ ہم مالک کو اگر ناراض کرتے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے کہ میری تنخواہ بند کر دے گا یہ۔ کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ جو مالک الملک ہے اس کو اگر ہم نے ناراض کیا تو وہ بھی تو تنخواہ بند کر سکتا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، سب کچھ قبضے میں اللہ کے ہے، خزانے سارے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ خرچ کرتا ہے اور بے تحاشا خرچ کرتا ہے، دیتا ہے بے تحاشا دیتا ہے۔ اس بے تحاشا دینے والے سے ہم کیوں نہیں مانگتے؟ اپنے دامن کو اس کے سامنے کیوں نہیں پھیلاتے؟ رونا تو رو رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی، آلو اتنے کلو، پیاز اتنے میں کلو، وغیرہ وغیرہ، یہ رونا تو روتے ہیں، لیکن آلو کے پیدا کرنے والے سے تو ہم کہتے نہیں، چاول کے پیدا کرنے والے سے ہم کہتے نہیں کہ اللہ ہمارے اوپر سے تنگی دور کر دے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اللہ نے جو اسباب مقرر کیے ہیں ان اسباب کو تو دیکھیں، اللہ نے اسباب مقرر کیے ہیں کہ تم اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو۔ یہ جو تم معمولی باتوں میں جھگڑا پیدا کر لیتے ہو، معمولی باتوں میں رشتوں کو توڑ دیتے ہو، معمولی سی بات کی وجہ سے مرنے کے بعد منہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتے ہو، معمولی بات کی وجہ سے وصیت کرتے ہو کہ میرا منہ یہ نہ دیکھ پائے۔ کس قدر سنگ دلی کی بات ہے، کس قدر کافرانہ سوچ ہے، کس قدر فاسقانہ سوچ ہے یہ مسلمان کی سوچ تو نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں برکت کیوں نہیں دیتا؟ برکت اللہ کیوں دے گا جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو؟ جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ برکت کیسے دے گا؟ اللہ نے تو صاف کہہ دیا، گناہ چھوڑو گے تو برکت دوں گا، صلہ رحمی کرو گے تو برکت دوں گا، اور صلہ رحمی ہے نہیں۔ آپ کسی بھی گھر کو لے لیں، کوئی گھر ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر صلہ رحمی پوری طرح ہو۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ میرے دوستو، برکت کیوں نہیں ہو رہی؟ برکت اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ برکت کے ذرائع ہم استعمال نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم پیدا ہوئے ہو تو کچھ لے کر نہیں آئے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ننگ دھڑنگ، اس کے پاس کپڑے کی دھجی تک نہیں ہوتی، لیکن اللہ اسے دیتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پیدا ہوئے، پرورش اللہ نے کی، اور اس کے بعد تمہیں فیکٹری کا مالک بنایا، اس کے بعد تمہیں بے تحاشا دولت دی، تم ارب پتی لکھ پتی بنے۔ کیسے بنے؟ اللہ نے دیا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے دیا ہے، یہ میرا دیا ہوا ہے۔ جیب تمہاری ہے، یہ جیب بھی میری ہے۔ جو جیب تم اپنی کہہ رہے ہو یہ جیب بھی میری ہے، اور اس کے اندر جو خزانہ ہے وہ میرا ہے۔ میں نے تمہیں جو خزانہ دیا ہے
اس میں سے تم اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر برکت آئے گی۔ تم 1 گنا خرچ کرو گے تو ہم 10 گنا برکت دیں گے، 1 کے بدلے میں 10 دیں گے۔ 1 روپیہ تم خرچ کرو گے، 10 گنا تمہیں ثواب بھی ملے گا اور 10 گنا برکت ہوگی انشاءاللہ۔ خرچ کرنے والا اللہ کبھی بھی اس کا خزانہ خالی نہیں ہوتا، خرچ کرنے والے کا خزانہ خالی نہیں ہوتا۔ ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے کبھی مال میں نقصان نہیں آتا، مال ختم نہیں ہوتا۔ آپ دے کر دیکھیں، صبح اٹھے کسی فقیر کو، مسکین کو، مستحق کو آپ کچھ نہ کچھ دے، آپ کا پورا دن بابرکت گزرے گا۔ ہم دکان تو کھول لیتے ہیں اور چاہتے ہیں ہمارے پاس مسلسل گاہک آئے، لیکن مسلسل گاہک آنے کا ایک سبب یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مسکینوں کا خیال کریں، صدقہ کریں، اللہ کے راستے میں دیں، اللہ کے راستے میں دیں۔ جس حد تک آپ کی بساط ہے، جتنا امکان ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اتنا تو دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاش میں برکت دے گا۔ انفق علیک، اللہ یہ کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، انفق علیک، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو خطاب کر کے کہا، لا تحصی فیحصى علیک، لا توکی فیوکا علیک، گن گن کر مت رکھو کہ اللہ بھی پھر گن گن کر دے گا، اور اپنے خرچ کرنے کے تھیلے کو بند کر کے مت رکھو، اللہ بھی تمہارے رزق کے اندر گرہ مار دے گا، گرہ لگا دے گا۔ میرے دوستو، کہتے ہیں کہ روزانہ فجر کے وقت ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اللہ، جس نے تیرے راستے میں خرچ کیا اس کو اس کا بدلہ دے۔ اور ایک شخص آواز دیتا ہے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ جس نے تیرے راستے میں خرچ نہیں کیا اور اپنے ہاتھ کو باندھ کر رکھا، یا اللہ اسے تلف کر دے، ضائع کر دے۔ رزق میں وسعت اور رزق میں برکت کا سبب میرے دوستو خرچ کرنا ہے۔ کہاں سے خرچ کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ہم خود مسکین ہیں، کیسے دیں؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں، کسی کو لکھپتی کھرب پتی بنایا، کسی کو اس سے کم، کسی کو اس سے کم، اور کسی کو بالکل محتاج بنایا۔ اس کے باوجود میرے دوستو، ہم میں سے کتنے سارے ہیں روزانہ 1 روپیہ کیا نہیں دے سکتا؟ 5 روپیہ اگر وہ دے دے کسی کو، کیا ہو جائے گا؟ اور اگر آپ کو کبھی فاقہ کرنے کی ضرورت پڑے، 1 دن فاقہ کر لیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا، روزانہ ہر شخص کوئی نہ کوئی چائے ضرور پیتا ہے، اور ایک چائے 25 30 روپے ہے۔ صرف روزانہ 1 چائے کے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیں۔ کون نہیں دے سکتا؟ ہر شخص دے سکتا ہے۔ اس 1 چائے کے پیسے سے آپ کے رزق کے اندر کتنی وسعت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے۔ آپ کو حکمرانوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ آپ کے گھر میں چھپر پھاڑ کر دے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ میرے دوستو، رزق میں برکت کے لیے
اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ رزق میں برکت کے لیے جد و جہد اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور رزق حلال کی کوشش کی ضرورت ہے۔ اگر رزق حلال کی کوشش ہوگی اللہ برکت دے گا اور اس کو وسعت کے ساتھ رزق دے گا، اور اگر رزق حلال نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، رشوت کے پیسے آ رہے ہیں، دھوکہ دہی سٹہ بازی کے ذریعے سے پیسے حاصل کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے مال کچھ پتہ نہیں، حرام کے پیسے سودی قرضے لے کر کام کر رہا ہے، تو میرے دوستو وہ کنگال ہوتا جائے گا، چاہے لوگوں کے اندر وہ بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا ہو، وہ کنگال ہو کر رہے گا، مفلس ہو کر رہے گا۔ حلال آمدنی حاصل کرو۔ جمعے کے دن عام طور پر سمجھا جاتا ہے چھٹی کا دن ہے، اور ایک زمانے میں چھٹی ہوتی بھی رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز جمعہ کے لیے تو اہتمام کرو صبح سے، اور جلدی جلدی مسجد کی طرف آؤ، جمعے سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی اس زمین پر پھیل جاؤ، صرف اپنے بازار کی حد تک نہیں، ملکوں سفر کرنے کی ضرورت پڑے ملکوں سفر کرو۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور آمدنی حاصل کرو، حلال کی آمدنی، حلال کی آمدنی حاصل کرو۔ یہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ راستہ دکھا رہا ہے۔ برکت کا سبب جد و جہد ہے۔ آسمان سے سونے کے پروانے نہیں اترتے، آسمان سے دھن دولت براہ راست نہیں برستی۔ آپ سونا بنا سکتے ہیں اس زمین پر ہل چلا کر، آپ سونا بنا سکتے ہیں فیکٹری قائم کر کے، لوہے کو مروڑ کر، ان کاموں کے ذریعے سے، لیکن حق حلال طریقے سے ہو، حلال آمدنی ہو، ڈنڈی مار کر نہ ہو، ناجائز عمل کر کے نہ ہو، کہ حرام کی آمدنی مل جانے کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں جہاں بے برکتی ہوگی میرے دوستو، وہاں ایک بہت بڑا خسارہ یہ کہ آپ کا خاندان، آپ کی ذریت اور آپ کی نسل برباد ہو جائے گی۔ کہ جس حرام کی آمدنی سے جو کسی جسم میں جائے اور اس سے کوئی عضو بنے، وہ عضو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ حرام کی آمدنی لے کر اپنی اولاد پہ پیٹ میں جو دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گی؟ اولاد جنت میں نہیں جائے گی اگر حرام کی آمدنی آپ کھلائیں گے تو۔ اندازہ لگائیے کس قدر خطرناک بات ہے۔ حرام کام آپ نے کیا، اولاد جہنم میں جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ اولاد بھی آپ کے پیچھے جائے گی، وہ بھی اسی قسم کی آمدنی کی لذت میں مبتلا ہوگی، وہ بھی اسی طرح کا گناہ کرے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے میرے دوستو، حکمرانوں کو کوسنے کے بجائے اپنے گریبان میں دیکھیں، حکمرانوں کو کوسنے کے بجائے اللہ کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے، برکت کہاں سے ہوتی ہے اس کو پکڑے، برکت کے جو دروازے ہم نے بند رکھے ہیں ان بند دروازوں کو کھولیں، اس صورت میں اللہ تعالی ہمیں برکت دیں گے اور ہماری یہ مصیبتیں دور ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برکت کے دروازوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا